السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں چاہتا ہوں شادی پہ کسی قسم کی ویڈیو نہ بنائی جائے، کوئی کیمرہ مین نہ ہو، ہاں بس گھر کے کچھ افراد خود ہی کچھ تصاویر بنا لے۔ ارباز 7 سال بعد کینیڈا سے آیا تھا۔ وہ فحاش اور برہنہ لوگوں سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا تھا عورتوں کو سرے بازار نیلام ہوتے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا عورت کو شراب پی کر ہراساتے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا عورتوں کو بازاروں میں برائے نام کپڑے پہن کر ہر مرد کی حویث بھری نگاہ کا شکار ہوتے۔ اس نے دیکھا تھا وہاں مرد جب چاہے چھوڑ جائے عورت کو۔ اس نے دیکھا تھا وہاں شادی نہیں، صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ماں بچے کو باپ کے بنا گمنامی سے پالتے ہوئے۔ ہاں، وہاں کی عورت کو حقوق تو حاصل ہے لیکن عزت نہیں۔ ارباز واپس آیا۔ اس کے لیے ایک پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا جو فر انگلش بولتی تھی۔ پہلی ملاقات تھی۔ ارباز کو ماں نے تصویر دکھائی۔ بیٹا دیکھ، تمہارے لیے ہم نے یہ لڑکی پسند کی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ ارباز نے تصویر دیکھی، وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سنہرے سے بال، مسکراہٹ سے دل ہار جائے۔ ارباز نے ماں سے کہا، ماں ایک بار میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ماں نے بتایا، نہیں بیٹا، بس اب 10 دن تو رہ گئے ہیں شادی کو، شادی سے پہلے نہیں ملنا۔ خولا نے ارباز کو تصویر میں دیکھا تھا۔ ارباز خوبصورت نوجوان تھا، شادی ہو گئی، دونوں ہم سفر بن گئے تھے تو دونوں ہی روشن خیال۔ ارباز نے زمانہ دیکھ رکھا تھا اور خولا یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی تھی۔ پہلی رات تھی، رات بھر کچھ باتیں ہوتی رہی تھی۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا۔ ارباز اٹھا، وضو کیا، نماز کی تیاری کرنے لگا۔ خولا سو رہی تھی۔ نماز ادا کی، خولا کو جگایا، اٹھو خولا، نماز ادا کر لو۔ خولا نے کروٹ بدلی، میں تھک گئی ہوں، وہ سو گئی۔ رسم ولیمہ ادا ہوا، زندگی آگے بڑھنے لگی۔ خولا شادی کے بعد بھی اپنے دوستوں سے رابطے میں تھی۔ وہ دوست جو لڑکے تھے، ان سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا خولا کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ ارباز دیکھتا تھا لیکن کہتا کچھ نہ تھا کیونکہ شادی کو کچھ ہی دن تو گزرے تھے۔ خولا کو کھانا بنانا بھی کہاں آتا تھا۔ گھر میں ملازم تو تھے لیکن ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لا کر دے، لیکن خولا ان سب کاموں سے بہت دور تھی۔ وہ پینٹ شرٹ پہنا کرتی تھی جس پہ ارباز کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر ایک دن خولا کے کچھ دوست گھر آئے۔ خولا نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارباز کو بہت برا لگا۔ خولا کو کمرے میں بلایا، خولا ڈریس چینج کر کے دوستوں کے پاس جاؤ۔ خولا نے حیران ہو کر پوچھا، ارباز کیا ہو گیا آپ کو، اس ڈریس کو کیا ہے؟ ارباز نے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، خولا کو بولا، خولا کیا اس حالت میں ایسے کپڑوں میں کوئی برائی نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی رہو۔ خولا نے 2 الفاظ انگلش کے بولے، ارباز یار آپ سوچ تھوڑی صاف رکھو، وہ لڑکے ایسے نہیں ہیں، میرے جیسے دوست ہیں۔ ارباز کو غصہ تو بہت آیا لیکن خاموش تھا، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ خولا یونیورسٹی میں انگلش تو پڑھ آئی تھی لیکن قرآن نہیں پڑھا تھا۔ شاید ماں باپ نے ضروری نہیں سمجھا تھا دین سکھانا۔ ارباز نے بہت بار کہا، خولا قرآن پڑھا کرو، میں پڑھاؤں گا تم کو۔ خولا بات ٹال دیتی، پڑھ لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ 6 مہینے گزر گئے تھے۔ خولا کے پیپرز کلیئر ہوئے۔ ارباز خولا کو ساتھ کینیڈا لے جانا چاہتا تھا۔ تیاری کرنے لگے۔ ارباز جانتا تھا خولا پردہ دار لڑکی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا میری نکاح میں ہے تو میں ہی اس کو باحیا بناؤں گا۔ آج فلائٹ تھی، وہ روانہ ہوئے، کینیڈا پہنچ گئے۔ خولا بہت خوش تھی، وہ سیلفیاں بنانے لگی۔ کتنا پیارا ملک ہے نا ارباز یہ۔ ارباز اس کی مسکراہٹ پہ بہت خوش تھا۔ اپنے گھر گئے۔ ارباز وہاں سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اچھی جاب تھی، اپنا گھر تھا، وہاں گاڑی تھی، خوشحال زندگی تھی۔ خولا نے گھر دیکھا، بہت خوبصورت تھا۔ ارباز یہ گھر ہمارا ہے نا؟ زندگی ہر طرح کی آرائش سے وابستہ تھی، ہر سہولت موجود تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن صرف خولا میں حیا نہ تھی۔ بہت بار کہا تھا ارباز نے، خولا گھر سے باہر جانا ہے تو پلیز ایسے کپڑے پہنو کہ کوئی حوث زدہ آنکھ تم کو نہ دیکھ سکے۔ خولا زہر اگلتی، ارباز اپنی سوچ بدلو، کینیڈا رہتے ہو اور پھر بھی اتنی تنگ سوچ تمہاری۔ ارباز مسکرانے لگا، میری جان، میری سوچ تنگ نہیں ہے، بس میں تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔
خولا غصے سے بولی تم مرد کیوں عورت کو پابند رکھتے ہو؟ یہ نہیں پہننا، وہ پہنو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ اب لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں مسٹر ارباز، سوچ بدلو اپنی۔ ارباز پیار سے بولا خولا تم کو کس چیز کی کمی ہے جو مجھے کہہ رہی ہو کہ میری تنگ سوچ ہے اور پابندی لگاتا ہوں تم پہ؟ خولا تم کو ٹائم دیتا ہوں جتنا بھی تھک جاؤں، تم کہتی ہو تو ڈنر پہ لے جاتا ہوں، کھانا تم کو بنانا نہیں آتا، کھانا تک میں بناتا ہوں، پھر بھی میں تنگ سوچ رکھتا ہوں۔ خولا منہ بنا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے خود کو ایک قید کرنے میں محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ایک دن اپنے دوست کو فون پہ بتا رہی تھی یار میں اس مولوی ٹائپ کی سوچ والے انسان سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں، بہت ٹارچر کرتا ہے یار۔ دوست نے بولا چھوڑ یار اسے، تم مجھے اپنی نئی کوئی تصاویر بھیجو۔ خولا نے مسکرا کر کہا دوست دوست ہی ہوتے ہیں، اچھا میں سینڈ کرتی ہوں پکس۔ تصویر دیکھ کر دوست بولا یار موٹی ہو رہی ہو۔ خولا مسکرا کر بولی نہیں یار بس شرٹ ٹائٹ ہے۔ ارباز گھر آیا، دیکھا خولا گھر پہ نہیں تھی۔ ارباز پریشان ہو گیا، فون کیا کہاں ہو؟ خولا چلا کر بولی میں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوں۔ ارباز کو بہت غصہ آیا، دماغ خراب ہے تمہارا خولا، ابھی کے ابھی گھر آؤ۔ خولا گھر آئی، بہت غصے میں تھا ارباز۔ خولا نے چلانا شروع کیا تم کو کیا ہے ارباز، میں مارکیٹ ہی تو گئی تھی، کیا قیامت آ گئی؟ ارباز نے تھپڑ مار دیا خولا کو، تم پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو؟ اجنبی لوگوں کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی، مجھے پوچھا تک نہیں؟ کون ہے وہ لڑکے اور ان کی دوست؟ خولا کے گال پہ انگلیوں کے نشان بن چکے تھے، وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارباز کا غصہ کہاں کم ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے شرابی ہے، نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو شرم ہی نہیں ہے، ماڈرن بنی پھرتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے گھر رہو، قرآن پڑھو، نماز ادا کرو، گھر میں رہ کر کچھ بھی کرو، لیکن سنتی ہی نہیں، میں تنگ سوچ ہوں۔ خولا نے ڈنر بھی نہ کیا، اپنے کمرے میں رہی۔ دوسرے دن ارباز جاب پہ گیا، خولا پھر ان لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لڑکے انڈین پنجابی تھے لیکن وہیں کے رہائشی تھے۔ ان کو بتایا ارباز نے مجھے تھپڑ مارا، وہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتا ہے اور میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، میں غلام بن کر نہیں زندگی گزار سکتی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے جاب کرنی ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، لیکن ارباز مجھے بس گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ خولا یا تو جاہل تھی یا پھر بہت سمجھدار جو ایسی سوچ رکھتی تھی۔ لڑکوں نے بتایا اب اگر ایسا کرے تھپڑ مارے تو پولیس کو بلوا لو، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ خولا گھر آئی، ارباز کے آنے سے پہلے آ گئی تھی۔ ارباز گھر آیا تو تھک چکا تھا، خولا کو سلام کیا، خولا خاموش رہی، وہ سمجھ گیا تھا خولا غصے میں ہے۔ ارباز نے چینج کیا، چلو آج ڈنر پہ چلتے ہیں۔ خولا نے جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ ان دونوں کی سوچ میں بہت فرق تھا۔ ارباز چاہتا تھا خولا گھر سنبھالے، سجائے، کھانا بنائے، مجھ سے سارا دن کی مصروفیت پوچھے، میرا حال جانے، لیکن خولا چاہتی تھی جاب کرنا، اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرنا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ خولا نے ارباز کو بتایا میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ارباز نے پیار سے سمجھایا خولا کیا ضرورت ہے آپ کو جاب کی، میں کر رہا ہوں نا، لیکن خولا ہر صورت کوئی جاب کرنا چاہتی تھی۔ ارباز ایک بار پھر رشتہ بچانے کے لیے جھک گیا، خولا میں مسلمان مرد ہوں، میرا ایمان نہیں اجازت دیتا تم نامحرم لوگوں میں گھومتی پھرو۔ خولا چلا کر بولی ارباز خدا کے لیے اپنا دماغ صاف کرو، نکلو گھٹیا سوچ سے، سب لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ ارباز نے ہمدرد نگاہ سے خولا کی طرف دیکھا، خولا دوسری لڑکیوں اور تم میں بہت فرق ہے، تم کم عقل ہو۔ اس بات پہ خولا چلا اٹھی، دونوں میں کافی جھگڑا ہوا۔ آخر ارباز نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کرو جاب۔ اسے ایک مارکیٹ میں جاب مل گئی، وہ جانے لگی، بہت خوش تھی، ان لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی تھی، وہ تھوڑی سی شراب بھی پینے لگی ارباز سے چھپ کر۔ ارباز تنگ تو بہت تھا اس سے، وہ چاہتا تھا خولا کو واپس چھوڑ آئے، اس سے پہلے وہ بات کرتا۔ خولا نے ایک درد اور دے دیا، رات کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے بولی میں نے ابورشن کروا لیا ہے، مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ یہ سننا تھا ارباز کا دماغ گھوم گیا، اس نے خولا کو بالوں سے پکڑا، تم چاہتی کیا ہو؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ خولا چلا کر بولی میرے بال چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے مجھے۔ ارباز نے دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے لگا، خون بہنے لگا۔ خولا غصے میں تھی، پولیس کو کال کر دی، پولیس آئی، ارباز کو گرفتار کر لیا۔
ارباز نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خولا بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ پولیس والے ارباز کو لے گئے۔ ارباز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خولا، میری جنت سے زندگی کو تمہاری اعلیٰ تعلیم، ماڈرن سوچ اور اسلام سے دوری نے میری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے آج تمہاری وجہ سے جیل جانا پڑا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ خولا اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی، شراب پی اور سو گئی۔ رات بھر ارباز جیل میں رہا۔ ارباز کا دوست دوسرے دن ضمانت کروا کے لے آیا۔ یار ارباز، بہت گھٹیا عورت ہے تمہاری بیوی، طلاق دو اسے، جان چھڑوا لو۔ ارباز مسکرانے لگا، یار تم نہیں سمجھتے، میں جانتا ہوں وہ بس خواب دیکھ رہی ہے، اس نے زمانے کی سرد ہوا دیکھی نہیں ہے۔ میں نے چھوڑ دیا، وہ برباد ہو جائے گی، وہ اپنا اچھا برا نہیں سوچتی۔ ادھر خولا نے ارادہ کر لیا، ارباز سے طلاق لوں گی۔ طلاق کے پیپر ارباز کو بھیجے۔ ارباز حیران تھا، اتنا بڑا قدم، میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیا کر رہی ہے۔ ارباز نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں کا قانون تھا، ماننا پڑتا ہے۔ پھر شرط یہ تھی، طلاق کے بعد خولا کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ خولا واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس انڈین پنجابی لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ آندھی ہو چکی تھی بالکل، نہ چاہتے ہوئے ارباز نے طلاق دے دی۔ خولا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، خولا یاد رکھنا، رو رو کر یہ وقت واپس مانگوں گی، لیکن سب کچھ تباہ کر چکی ہوگی۔ تم اب دعا کرنا کبھی زندگی میں میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ پہلے تم میری بیوی تھی، اب اجنبی ہو۔ یہ کہہ کر ارباز چلا گیا۔ خولا نے اس انڈین لڑکے سے ایک ایگریمنٹ کیا اور اس سے شادی کر لی۔ ارباز واپس اپنی زندگی میں لوٹ گیا۔ وہ بھولنے لگا تھا خولا کی بے وفائی کو، اسے نفرت ہونے لگی تھی اس رشتے سے بھی۔ ماں بھی پریشان تھی، کتنی بدبخت لڑکی تھی، میرے بچے کو کتنا ستایا۔ خولا نے بغاوت کی تھی اللہ کے بتائے راستے سے، وہ اسلام کے بتائے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ وہ خود کو آج کی سمجھدار لڑکی، آزاد خیال سمجھتی تھی، لیکن جب مسلمان بیٹی ایک حد سے گزر جائے اور اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو آزاد کرنا چاہے تو انجام برا ہوتا ہے۔ خولا نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ایک ڈرگ مافیا تھا، وہ ہر غیر قانونی کام کیا کرتا تھا۔ خولا نے اسے اپنا ہمدرد سمجھا، لیکن وہ مطلب پرست نکلا۔ ایگریمنٹ کے تحت $5 لاکھ میں شادی کی تھی اس نے خولا سے۔ خولا جب تک $5 لاکھ دیتی نہیں، وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لڑکے کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ رنجیت نے خولا کو بولا، یہ کپڑے پہنو اور بار میں آ جاؤ۔ خولا حیران ہو کر رنجیت کی طرف دیکھنے لگی۔ رنجیت، میں تمہاری وائف ہوں، تم مجھے یہ آدھے کپڑے پہنا کر شراب خانے میں ناچنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ رنجیت نے مونچھ کو تاؤ دیا، گالی دے کر بولا، چپ کر کمینی عورت۔ وائف؟ بھاڑ میں گئی وائف، چپ کر کے یہ کپڑے پہن اور جا کر ناچنا شروع کر۔ تم جیسی گھٹیا لڑکیاں وائف نہیں، صرف کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سن کر خولا کا جسم کانپنے لگا۔ رنجیت، ایسا نہ کرو۔ خولا پولیس کو بلوانا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ ایک پولیس والا کمرے میں داخل ہوا۔ رنجیت نے اسے پیپر دکھائے۔ سر، یہ لڑکی 5 لاکھ میں اس نے میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے۔ پولیس والا خولا کو دیکھ کر مسکرایا۔ شی از ویری بیوٹیفل۔ وہ خولا سے پوچھنے لگا۔ خولا کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اب نہیں، اب اسے ماڈرن بن کر جینا تھا۔ وہ 2 کپڑوں میں گئی، وہاں شرابی، جوئے باز، خوفناک چہرے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لیے ناچ رہے تھے۔ ایک انگلش مین خولا کے پاس آیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، آؤ مجھے اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤ۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، جس کا دل چاہ رہا تھا چھو رہا تھا، کوئی بھی ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتا۔ خولا رونا چاہ رہی تھی، لیکن رو بھی نہ پا رہی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ رنجیت سنگھ ساری رات خولا سے ڈانس کرواتا، دن میں ایک کمرے میں بند کر دیتا۔ خولا کو اللہ یاد آنے لگا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے اس عذاب سے، وہ رونے لگی۔ آج رات ایک نفسیاتی انسان اس کے قریب آیا۔ اس نے خولا کے جسم پہ دانت سے کاٹنا شروع کر دیا۔ خولا چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن میوزک زور سے بج رہا تھا، کہاں اس کی آواز سنائی دینے والی تھی۔ وہ رات بہت درد بھری تھی، دونوں بازوؤں پہ زور زور سے کاٹا تھا درندے نے۔ خولا آزاد اور پڑھی لکھی سمجھدار ہو کر ایک فحاشہ بن گئی تھی۔ وہ کمرے میں جاتی، وضو کرتی، رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے بچا لو۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کہیں 7 پردوں میں چھپ جائے، جہاں کوئی نامحرم اسے دیکھ نہ سکے۔
1 سال گزر گیا، وہ ارباز کو یاد کر کے رونے لگی۔ ارباز کہاں ہو تم؟ مجھے بچا لو، میں تمہارے قدموں سے لپٹ جاؤں گی، تم کہو تو مر جاؤں گی، مجھے بچا لو آ کر۔ لیکن پھر اپنے سر میں خاک ڈالنے لگی۔ ارباز نے کتنی کوشش کی تھی مجھے سمجھانے کی، مجھے بچانے کی، میں نے کتنا برا کیا اس نیک انسان کے ساتھ۔ خولا قرآن پڑھنا چاہتی تھی، پردہ کرنا چاہتی تھی، مغرب کی نماز ادا کی۔ رنجیت آ گیا۔ چل گھٹیا عورت، جا کر ناچ، یہ لو شراب پی لو تھوڑی سی۔ خولا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز کہتا تھا میں تنگ سوچ نہیں ہوں، بس میری حفاظت کرنا چاہتا تھا، وہ ہم سفر کبھی لوٹ آئے تو میں اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ آسمان کی طرف دیکھا، بے بس ہو کر رونے لگی، یا اللہ کربلا والوں کے صدقے مجھے بچا لو۔ ارباز کی پروموشن ہوئی تھی، کمپنی نے ارباز کو اس کی اعلیٰ کارکردگی پہ انعام دیا اور پروموشن میں بھی۔ دوستوں نے ضد کی، ارباز بھائی آج پارٹی تو بنتی ہے۔ ارباز بہت خوش تھا، وہ بھول چکا تھا خولا کو۔ 2 سال گزر گئے تھے، وہ اب اپنی ایک دوست سے شادی کرنے والا تھا۔ دوستوں کی ضد پہ وہ بار میں گئے، میوزک بج رہا تھا، لڑکیاں لڑکے ناچ رہے تھے۔ ارباز نہ چاہتے ہوئے وہاں آ گیا تھا، دوست بھی انجوائے کرنے لگے۔ ارباز ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، کچھ لڑکیاں ارباز کے پاس آئی، ڈانس کی آفر کرنے لگی تھی، لیکن ارباز نے انکار کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے، سب دوست نشے میں تھے، لیکن ارباز نے شراب نہ پی، جس کو رنجیت سنگھ ڈانٹ رہا تھا۔ رنجیت سنگھ اس کو کچھ لڑکوں کے ساتھ سونے کا کہہ رہا تھا۔ خولا انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ ارباز آگے بڑھا، دیکھا خولا کی نظر ارباز پہ پڑی، زور سے چلانے لگی، ارباز! ارباز! وہ بے جان ہو گئی تھی، ہاتھ سے شیشے کا گلاس گر گیا، ننگے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں پہ چلتے ہوئے ارباز کی جانب بڑھنے لگی، پاؤں سے خون بہنے لگا جس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ رنجیت نے خولا کا بازو پکڑا، کہاں جا رہی ہو کمینی؟ ارباز پاس آیا، کیوں زبردستی کر رہے ہو لڑکی کے ساتھ؟ رنجیت غصے سے بولا، تم کون ہو؟ ارباز نے رنجیت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ایک غیرت مند مسلمان ہوں۔ رنجیت مسکرانے لگا، واہ، غیرت مند ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارباز غصے میں بولا، شاید کسی بے غیرت کو سبق سکھانے آیا ہوں۔ خولا ہاتھ چھڑا کر ارباز کے پیچھے چھپ گئی، وہ کانپ رہی تھی، ارباز مجھے بچا لو۔ ارباز نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا تم کو۔ اس سے پہلے وہاں جھگڑا ہوتا، ارباز نے پولیس کو بلوا لیا، پولیس آئی، پوچھا تو پتا چلا خولا نے رضامندی سے $5 لاکھ لے کر ایگریمنٹ کیا تھا 5 سال ناچنے کا، یا خولا 5 لاکھ دے اور آزاد ہو جائے، یا 3 سال اور کلب میں ناچے گی۔ ارباز نے ضمانت دی اور پولیس والوں کو کہا کہ آپ اس کو پولیس اسٹیشن لے جائیں، میں کل آؤں گا پیسے لے کر۔ خولا چیخنے لگی، ارباز مجھے ساتھ لے کر جاؤ، ارباز میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ارباز نے تسلی دی، کل لے جائے گا۔ دوسرے دن ارباز نے اپنی گاڑی بیچ دی، بینک سے پیسے نکلوائے، 5 لاکھ پورا کیا، رنجیت کو دیا، خولا کو آزاد کر دیا۔ خولا نے اپنے ہونٹ ارباز کے پیروں پہ رکھ دیے، زور زور سے رونے لگی۔ ارباز نے ہاتھ تھاما، آنسو صاف کیے، چلو بس اب رونا بند کرو۔ وہ گھر لے گیا خولا کو۔ ارباز کو غصہ بہت تھا، لیکن جب خولا نماز پڑھنے لگی تو ارباز کا غصہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اس کو تو میں کیوں نہ کروں؟ خولا نماز پڑھ کر حجاب پہن کر نظریں جھکائے ارباز کے سامنے بیٹھی تھی۔ ارباز مسکرانے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ خولا کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، ارباز معاف کر دو مجھے، پاگل ہو گئی تھی میں نے خود کو خود ہی برباد کیا، مجھے واپس گاؤں بھیج دو ارباز، کاش وقت بدل جاتا، میں آپ کی ہم سفر ہوتی۔ ارباز سمجھ گیا تھا خولا بہت دکھ دیکھ چکی ہے۔ خولا کا ہاتھ تھاما، نکاح کر لیا، پھر خولا بہت خوش تھی، وہ واپس پاکستان آ گئی، 5 وقتی نماز ادا کرتی، تلاوت کرتی، پردے میں رہتی، نہ محرم کے سامنے نہ جاتی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، وہ بہت خوش تھی۔ عمرہ کر رہے تھے خولا اور ارباز،
خولا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، مسلمان ہوں میں اور حیادار ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان پہ شکر تھا، دل میں خوف خدا تھا۔ ارباز کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر دیتی، کبھی جھگڑا نہ کرتی، یہاں تک کہ مارکیٹ بھی جانا چھوڑ گئی۔ اس کو احساس ہو گیا تھا مسلمان بیٹی کی عزت ٹک ٹاک یا ڈانس کرنے اور 4 لفظ پڑھ کر ماڈرن ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راہ پہ چلنے میں ہے۔